علی کا احسان ہے کعبے میں علی آئے، یہ علی کا احسان ہے۔ کعبہ تھا، قبلہ علی نے بنایا۔ میں زور بھائی جا رہے ہوں تو سامنے لگا کی گئی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سمجھو نہیں فرمایا؟ ہاں بندے کہتے ہیں یا علی آج کل فیس بک پہ چل رہا ہے، ہمیں میری نہیں آئے، تیرا رجب کو نہیں آئے، تو کہتا ہے آپ محمد سے پوچھتے وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دلیل ہے قرآن میں کعبے میں علی کے آگے نبی نے کہا تھا میرے اللہ مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ چپ کر جانے والوں، محمد مصطفیٰ نے کائنات کے سلطان نبی ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں مانتے، ہم اللہ کے گھر جا کے مانتے ہیں۔ میں سے جا کے تجھے پتہ نہیں چلتا اگر آپ کا حج کے بعد تو پہلے حج سے پھر تو پتہ چلتا۔ اور میرا عجیب کعبے میں جا کے میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، میرا بڑا عجیب سنا سوال، میں نے کہا یا اللہ پنڈ کا چودھری ہو، اس کے باہر والے گھر کی دیوار ٹوٹی ہو، سارا علاقہ باتیں کرے، ایڈا بڑا چودھری باہر والی کانٹے ٹھیک کری ہے، میں کہا پنڈ کے چودھری پر لوگ باتیں کرتے ہیں، تو کائنات کا مالک ہے، تیرے گھر کی دیوار کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ نہیں تو نے فرمایا بندے اپنے کہتے ہیں آپ سارا سال کعبے پہ نظام چلایا شوہر اگر حج تھے تو حج والے دن اٹھانا کرتے انہیں گئے ہوتے حجی حج کے پلس بیٹھ ہوتا جی کہتی دن کے اس طرح بھی وہ اپنا رہیں گے انہیں جو اللہ ادھر حال کرتا ہے اللہ کعبے میں بلا کے بناتا ہی شیعہ ہے۔ اللہ کعبے میں بلا کے بناتا ہی شیعہ ہے، اور ادھر جو نہیں نہ بنتا جس کام پہ اتراؤ وہ اتھے اللہ کرا ادھر بندہ کہتا دیا ہے کب ملانگ ایک تو ملنگا پڑے تانگے تو ملانگ بھی سن جائے تو لباسی ہو گئے دو چادریں پیروں منگا ہاتھیں پیر شرم پہن دو یہ کوئی علی کا ملان تو علی کپڑے نہیں دیتا تو علی جوتی نہیں دیتا علی علی بیٹھ لو باتیں ہوتی ہیں ملان کو آتا ہے نام علی کا جلال آتا ہے جلی کو وہ کہتا ہے تو علی کے نام پہ باتیں کرتا ہے سال میں ایک دفعہ بلاتا ہے اپنے گھر اپنے گھر بلا کے بندہ ادھر سے جاتا ہے بوس کی پہن اللہ اپنے گھر بلا کے کہتا ہے چل قیمتی لباس اتار بیٹھے کوئی نہیں میرے ساتھ ہے بندہ ماجنہ سمجھ آئی کہ پڑھنا پڑھنے کوئی نہیں اللہ کہتا ہے چل قیمتی لباس اتار دو چادریں لپیٹ پیروں سے جوتی نکال ہاتھوں میں کڑا پہن شال منڈوا اور شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا پانی پی یا اللہ پینا چھوڑ بھائی نمین شیعہ تیرا ابراہیم اللہ سے ہم خدا جاتا نا حقی کہ کہتے ہیں کہ جو زیارت کرتے تھے نال ہی کہیں تھے تو اینا بزرگ کا رہنے چاہتا تھا کوئی کھڑا اور پھر روح کو چونتے اسی پائیے تھے حرام آپ جو آج بڑا ایک فقیر ہے جو منگنا پہ کھڑے نبی نہ بندہ سامنے سے آئے اس نے کہا اندھا اس نے سے پیسے اٹھا تو چل پڑا انہیں کھول کے کوئی حاجی
واپس آ کے اگر تیری آنکھیں آئی بات میں کچھ نہ پہلے بتا مجھے حاجی میں حاجی پہچانا کیسے کرتا کرتوتا اپنی ویسے تو نہ سوتا کوئی نہیں ویسے نہ سوتا کوئی نہیں ہے لیکن جب حج میں ایک زمان آئی اکٹھا ہو جاتا ہے 30-35 لاکھ بندہ ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے یہ اللہ کے گھر کے غلاف کو لوٹیں گے وہ اللہ کے گھر کا غلاف رش سے بچانے کے لیے اونچا کرتے ہیں مجبوری یہ بن جاتی ہے جب نیچے ہوتا ہے تو وہ چوری کر لیتے ہیں جب اٹھاتے ہیں تو وہ لکیر نظر آتی جس کے سائے فقیر بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں مانگتے بندے کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں مانگتے نہ پھکا نہیں نہ ہی کو آواز جا رہا سرکار انہی دیر میں پڑھنا میں سب چوک کر کے چھوڑ دے لیکن آج ٹوٹا پھوٹا لیا نہیں کرنا ہاں آج کرنا ہے تو چھو کرنا صدا نہ آئی زمانے کو پتہ کیسے چلے گا صبح ہوا کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ 13 رجب ہوں اپنا لبنا کوئی نہیں اس وقت کسی کا باپ بھی رضی اللہ نہیں تھا جب علی کعبے کے باہر محمد کے ہاتھوں میں قرآن سنا رہا تھا تو پھر کہتے جی 13 رجب تو نہیں آئے کعبے میں تو نہیں آئے کعبے میں کون نہیں آئے وہ جو لکیر ہے وہ کس کے آنے کی بڑے بڑے پیسے خرچ کیے سعودی حکومت کہ یہ کسی طرح سے نشان مٹتا عام نشان نہیں وہ حیدر کردار کا وہ فاطمہ بنت اسد کے قدموں کی چاپ سے اللہ کے گھر کی دیوار مسکرا اٹھا مولوی کو یہ پتہ ہے دیواروں کے کام ہوتے میری بیوی نے دعا مانگتی کھڑی ہے دعا مانگنی ہوتی تو دروازے کے باہر مانگ دروازہ ادھر ہے دیوار کا در ادھر بیوی آئی ہے دیوار کی پچھلی طرف سے اور 3 دن رہی ہے آج کی رات بیوی کعبے میں آج کی رات کعبے میں آئی ہے کعبے میں علی کا ظہور ہوا 3 دن تک بیوی رہی اب علی کعبے میں آئے تو محمد کہہ رہے ہیں مجھے سلطان نصیر آ دے ان کا سلطان اپنے قرب سے دے موسیٰ نے بھی کہا تھا مجھے وزیر دے میرے گھر سے دے میرا بھائی دے ہارون نام ہے اس کا تو موسیٰ نے تجھے سارا پتا ہے تو بنا لے اس کو کب بتا سکتا ہوں بنا نہیں سکتا تو سکھاتے ہو بتا سکتا ہوں بنا نہیں سکتا موسیٰ نے کہا مجھے میرے گھر سے دے اللہ نے کہا مجھے اپنے گھر کو سے دے اب عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جہاں سے مانگا اسے وہاں سے وزیر ملے موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے اسے اس کے گھر سے وزیر دیا محمد نے مانگا اس کے گھر سے اس نے 13 رجب کو اپنے کعبے سے علی دیا علی حق 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 اسے میسم مزاج کہتے ہیں یہ علی علی یہ علی حلالی خون ہے علی کی خوشی میں لئی تھی وہ بندے پریشان میں باپے روتے چڑھے دنائے ماردے پہ ایٹے بڑے علی کا عمر سے تعلق ہی کوئی نہیں کسی بات صاحب پہ کر دے سرکار ہر جگہ پہ علی تو بچاتا آیا ہے کعبے میں بھی آ کے علی نے بچایا کہا مجھے میرے گھر سے دے اس نے اپنے گھر سے دے دیا لوگ کہتے ہیں جی بی بی دروازے کے رستے کہیں نہیں تھی دروازے کے رستے واپس آئی کعبے کے دروازے آپ علی
مانگتے، ہم اللہ کے گھر جا کے مانگتے ہیں۔ بے شک تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ علی مدد کا فلسفہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، اور سب کو اللہ کے گھروں جا کے مانگنے۔ تجھے سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی رات سمجھاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے خالی دستک دینا، اور اندر سے مہمان نکلے مالک نکلے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نکلتا ہے وہ اس کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے گھر جا کے دستک دیتے ہیں، مجبوری یہ ہے اس کے گھر سے علی کے علاوہ نکلتا نہیں۔ شروع آ گئی امام صاحب سلامت رکھے۔ نہیں بندے آج کی رات میں نے پریشان بھی دیکھے، کچھ لوگ ابھی بچے کے نعرہ لگا لیے ولی اللہ، بچے بندے مجبور کیا کھڑا کہ نہیں۔ سب سے پہلے مولوی کو دیکھتے ہیں کہنا کہ نہیں، میں گھر سے نکلا اسی کام کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ کچھ اپنے نہیں پڑھتے، جو علی اور ولی اللہ نہیں پڑھتا اپنا کب سے ہو گیا۔ آج کی رات بھی اگر کوئی بندہ یہ سوچتے نا کہ علی اور ولی اللہ کہاں لکھا ہے، علی اور ولی اللہ کس کتاب میں ہے؟ علی صبح میرا ایک کلپ چڑھا ہوا تھا کسی علی اور ولی اللہ کے حوالے سے، نیچے کے بندے نے اتنی لمبی کو فرمان معصوم دکھاؤ، قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، کو حوالہ دکھاؤ، کو کتاب دکھاؤ، کو کتاب دکھاؤ۔ آج کی رات پتہ چلتا علی اور ولی اللہ کتابوں سے نہیں شجروں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہے صدقہ کھاتے کھاتے فقیر صدقہ کھانے تو علی کا کھاؤ، اور حلالی ہوتا ہی وہ ہے جو جس کا کھائے اس کا گائے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگوں نے خیبر کے بعد کھجورے پیٹ بھر کے کھائیں، خیبر کے بعد گھر جیسے ہی ہے جو ستارے سے نکال رہے تھے تو خون ابھی ٹپک رہا تھا۔ سیدہ نے پوچھا یہ علی بڑی چہل پہل ہے، گلیوں میں جنگ سے واپسی پر اتنی خوشیاں رکھتے ہوئے کہتے ہیں جس کا صدقہ جو کیا وجہ علی کا حصے ملے نا ساروں کو، بڑا بڑا حصہ ملا۔ اچھا سرکار سب کو ملے، سب کو، آپ کو تو مجھے دکھا ملا، آپ چپ کر گئے۔ حیرت ہوئی آپ کو، جواب جناب سیدہ نے پوچھا جانتی تو تھی، ہم نے سے کام ملوں کے لیے پوچھ لیا کہ اگر نہیں پوچھوں گی تو پڑھیں گے کیسے؟ سرکار سب کو کتنا ملا؟ کا آدھا ملا ہے نا، آپ کو کہ مجھے دگنا، سب کے برابر دگنا، میرے برابر سب کو آدھا۔ سرکار انہیں آدھا کیوں، آپ کو دگنا کیوں؟ دیکھ فرماتے تیرے بابا کی شریعت کہتی ہے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے دگنا ہوتا ہے۔ شاباش شاباش، بسم اللہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے دگنا ہوتا ہے۔ خیبر میں جنگ ہے جس میں نبی نے کہا تھا کہ کالا مرد کے دوں گا،
وہ جب دگنا حصہ تھا وہ کہاں ہے؟ کہاں سیدہ آپ جانتی ہیں جب قافلہ واپس آیا تو راستے میں ایک بستی تھی وہاں قید پڑا تھا بھوکے ننگے لوگ تھے وہاں ان میں سے ایک بوڑھے سارے بندے نے پوچھا اس نے کہا یہ قافلہ کس کا ہے اس کا کس کا مدینے والے محمد کا کہاں سے آ رہے گا خیبر فتح کر کے کہاں جا رہے گا مدینے میں کہا ان میں ایک بندہ تھا وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر یہ مدینے والے محمد کا لشکر ہے تو ان میں کوئی علی بھی ہے آج کی رات صرف مانگنے کی ہے آج کی رات صرف علی علی کرنے کی ہے بندو صرف خیبر نہیں ہر جگہ سے علی نے بچا ہر جان کا فاتح علی کوئی میدان ایسا بتا کہ علی بھاگے ہوں کوئی ٹکا سب سے پہلی جان تھی جہاں سے بھاگے احد میں بھی اچھا احد میں علی کی تلوار ٹوٹی ارے میں جیسے پڑھتا جی میں تو نیچے آنے جا رہے جی تو تسی کو دیکھنا چھوڑو وہ تو اپنا دی نوکری شروع کرنا میں نے بھی فیصلہ بات ایک مدت ہو گئی ہوٹل میں کام آ گئے پھر کبھی نوٹ آ جائے ہوں ریس پا رہے تو ادا رہے میں دوست نہیں کہہ سکتا کوئی تو آنا مانگو اللہ کرے ایسے ہی برستا رہے سارا سال ایسے نہیں بھیجتا رہے کھاتے رہو پہلے بھی نہیں بھیجتے کھاتے ورنہ ایسے ریس تھوڑی آتا ہے کسی کے پاس وہ جو ہے کہ نہیں آپ یہ آنے آنا بسم اللہ